نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دودھ پاک ماباد میں پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب الثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ آج حضور غوث الثقلین ابو محی الدین شیخ الکل ملک الاصاغر بالاکابر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر العزیز کی معروف کتاب غنیۃ الطالبین الحق، اس سے ہم توکل سے متعلق تعلیمات کے حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ مائدہ سے آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ اور سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل ایسا عظیم وصف کہ جسے عطا ہو جائے
اس کی شان ہی نرالی ہو جاتی ہے، اس کا رجوع ہر حال میں اپنے رب کی طرف ہوتا ہے، اور اسی کا اگلا نتیجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متوکلین کے لیے فرمایا کہ وہ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے زمانے میں مجھے بہت سے رویا صالحہ دکھائے گئے، نیک خواب دکھائے گئے۔ فرمایا میں نے اپنی امت کو دیکھا کہ اس سے میدان اور پہاڑ بھرے پڑے ہیں، مجھے ان کی یہ وضاحت اور یہ کثرت پسند آئی۔ مجھ سے کہا گیا کیا آپ اس پر راضی ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں میں راضی ہوں۔ پھر مجھ سے کہا گیا ان کے ساتھ 70,000 ایسے بھی ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور ساتھ یہ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگواتے، شگون نہیں لیتے، جنتر منتر نہیں کرواتے، بلکہ اللہ ہی پر توکل کرتے، اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کلمات صحابہ نے سنے تو ان میں حضرت عکاشہ بن محسن اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا فرمائیں، آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے، ان توکل کرنے والوں میں سے کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اس کو ان لوگوں میں سے کر دے۔ حضرت عکاشہ ان لوگوں میں یعنی متوکلین میں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان میں سے ہو گئے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے، مجھے بھی ان لوگوں میں کر دے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاملے میں عکاشہ تم سے سبقت لے گئے، یعنی اس نے تم سے پہلے یہی دعا مجھ سے کروا دی۔ توکل کیا ہے؟ توکل کیا ہے؟ حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اور پھر تدبیر و اختیار کی تاریکیوں سے پاک ہوا جائے، اور تقدیر الہی کے بعد ان کی طرف قدم بڑھایا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ یقین کر لیتا ہے کہ قسمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور جو کچھ اس کے مقدر میں ہے وہ اس سے نہیں لیا جائے گا، اور جو اس کے مقدر میں نہیں ہے وہ کسی صورت اسے حاصل نہیں ہوگا، تو اس کے دل کو سکون ہو جاتا ہے۔
اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب کے وعدے پر مطمئن ہو جاتا ہے اور اسی سے وہ قسمت کی چیز حاصل کرتا ہے، اس سے قسمت کی چیز حاصل کرتا ہے۔ حضور غوث العظم فرماتے ہیں کہ توکل کے 3 درجے ہیں۔ توکل کتنے درجے ہیں؟ 3۔ فرمایا پہلا درجہ توکل ہے، دوسرا تسلیم اور تیسرا درجہ تفویض۔ تیسرا درجہ تفویض۔ فرمایا متوکل، توکل کرنے والا اپنے رب کے وعدے سے سکون حاصل کر لیتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اور صاحب تسلیم اللہ کے علم کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے۔ صاحب تسلیم اللہ کے علم کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے، اور جو صاحب تفویض ہوتا ہے وہ ہر صورت میں اللہ کے حکم پر خوش ہوتا ہے۔ صاحب تفویض ہر صورت میں، ہر حال میں اللہ کے حکم پر خوش ہوتا ہے۔ اور بعض اکابر نے کہا کہ توکل ابتدا ہے، تسلیم اس کا درمیانی درجہ ہے، اور تفویض اس کی انتہا ہے۔ توکل ابتدا، تسلیم درمیانی درجہ، اور تفویض اس کی انتہا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ توکل تو عام مومنین کا وصف ہے، تسلیم اولیاء کرام کا وصف ہے، اور تفویض توحید پرستوں کا وصف ہے، توحید پرستوں کا وصف ہے۔ اور بعض اصحاب کہتے ہیں توکل عوام کا، تسلیم خواص کا، اور تفویض خاصان خاص کا وصف ہے۔ توکل عام کا، تسلیم خاص کا، اور تفویض خاصان خاص کا، یعنی ان خاصوں میں بھی جو خاص ہو جاتے ہیں وہ مرتبہ تفویض پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے بعض اکابرین کہتے ہیں توکل عام انبیاء کرام کی صفت ہے۔ اب یہ چیزیں ذہن نشین کر لیں، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ۔ کچھ چیزیں عامت الناس کی سطح پر ہیں، کچھ اولیاء کے درجے پر ہیں، کچھ اس سے اوپر درجے پر ہیں۔ اب جو بات کر رہا ہوں یہ انبیاء کی صف کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ توکل عام انبیاء کی صفت ہے، تسلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، اور تفویض سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، خاص الخاص۔ اور کمال کے اعتبار سے حقیقی توکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت حاصل ہوا کہ جب آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد کی پیشکش کے جواب میں فرمایا مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے۔ وہ دیکھ لیں وہ نار نمرود میں جب ڈالا گیا تھا، نار نمرود میں جب ڈالا گیا تھا، جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے تھے نا، تو آپ نے فرمایا تھا اسے خبر ہے میرے حال کی، سو مجھے تیری حاجت نہیں۔ اور حق تعالیٰ کی طرف سے پھر آگ کو حکم ہو گیا تھا، یا نارو کونی
کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور باغ بن جا، سلام کی والی بن جا۔ اور وہ آگ ایسی ہو گئی۔ اور وہ شکر فرماتے ہیں کیونکہ جب انہوں نے جبرائیل سے کہا کہ مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے، اس وقت ان کی خودی مٹ چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے اس وقت اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھا اور صرف حق تعالیٰ پر ہی توکل کیا، صرف حق تعالیٰ پر ہی توکل کیا۔ اب دیکھیں متوکل، توکل کرنے والا کسے کہتے ہیں؟ حضور غوث شیخ عبد القادر جیلانی نے حضرت سہل بن عبداللہ ان کا قول یہاں نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ توکل کا پہلا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسا ہو جائے جیسے مردہ غسال کے سامنے ہوتا ہے۔ مردہ میت غسل دینے والے کے سامنے ہوتی ہے۔ فرمایا غسل دینے والا جدھر چاہتا ہے ادھر کو الٹ پلٹ کرتا ہے، پھیر دیتا ہے، اسے خود اپنے کسی عمل پر اختیار تدبیر پر زور اور قابو نہیں ہوتا۔ فرمایا جو متوکل علی اللہ ہے وہ نہ کسی سے سوال کرتا ہے، نہ ارادہ کرتا ہے، نہ رد کرتا ہے اور نہ ہی روکتا ہے، یعنی خود کو اس کی ذات کے ساتھ اس طرح متعلق کر لیتا ہے کہ جس حال میں وہ رکھے وہ اسی حال میں خوش، وہ اسی حال میں خوش، اور اسی حال میں اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس میں اضطراب نہیں ہوتا، گلا شکوہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بعض اکابر کا خیال ہے کہ توکل خود کو چھوڑ دینے کا نام ہے، اور حضرت حمدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لینے کا نام توکل ہے۔ اور حضرت ابراہیم خباس وہ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ سے امید و بیم کے تعلق کو منقطع کر دینے کا نام توکل ہے۔ اللہ کے سوا سے کوئی امید نہ رکھنا، اللہ کے سوا سے کوئی امید نہ رکھنا، فرمایا یہ توکل ہے۔ اور بعض صوفیاء نے کہا ایک ہی زندگی پر اکتفا کرنا اور کل کا غم ترک کر دینا، ایک ہی زندگی پر اکتفا کرنا اور کل کا، آنے والے کل کا غم ختم کر دینا، فرمایا یہ توکل ہے۔ حضرت علی روز باری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توکل میں 3 باتیں قابل لحاظ ہیں جن کا لحاظ کیا جانا چاہیے۔ فرماتے ہیں ملے تو شکر ادا کرے، نہ ملے تو صبر کرے۔ دوم یہ کہ حصول و عدم یعنی ملنا نہ ملنا دونوں اس کی نظر میں یکساں ہو جائے۔ اور سوم یہ کہتے ہیں کہ نہ ملے پر اس وجہ سے شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہی پسند کیا ہے اور اسے یہی پسند ہو تو جو مجھے بھی یہ بات کیوں نہ پسند ہو۔ نہیں، نہ ملے تو شکر کرے اس بات کر کہ اللہ تعالیٰ کو میرے لیے یہی پسند ہے، اور جب اللہ کو میرے لیے یہی پسند ہے تو مجھے بھی یہی پسند ہے، تو مجھے بھی یہی پسند ہے۔ گویا اللہ کی پسند کے ساتھ اپنی پسند کو متعلق کر لینا۔
فرمایا یہ توکل ہے۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ کے سفر پر تھا، دوران سفر مجھے راستے میں ایک وحشی صورت نظر آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ہے۔ میں نے کہا کہ بغیر زادے راہ و سواری کے؟ یعنی مکہ جا رہے ہو، نہ تیرے پاس کوئی زادے راہ نہ کوئی سواری؟ اس نے کہا ہم میں سے بعض ایسے ہیں جو توکل پر سفر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا ہم میں سے بعض ایسے ہیں جو توکل پر سفر کرتے ہیں۔ میں نے کہا توکل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ سے لینا توکل ہے، اللہ سے لینا توکل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت بہنور دانا جنہیں دیوانہ اور مجنون بھی کہا جاتا ہے، ان سے پوچھا گیا بندے کو متوکل کس وقت کہنا چاہیے؟ نہیں، کب کہا جائے کہ یہ بندہ توکل کرنے والا ہے؟ تو حضرت بہنور دانا نے کہا کہ جب ان کا نفس مخلوق میں ہوتے ہوئے بھی مخلوق سے اجنبی اور بیگانہ رہے اور اس کا دل خدا کے ساتھ ہو، تب وہ متوکل ہے۔ دوبارہ سن لیں، فرمایا کہ جب بندے کا نفس مخلوق میں ہوتے ہوئے بھی مخلوق سے اجنبی رہے، بیگانہ رہے، اجنبی رہے، بیگانہ رہے، اور اس کا دل اللہ کے ساتھ ہو، تب وہ توکل ہے اور تب وہ متوکل ہے۔ اور حضرت باجزید مستامی کی آخری بات کو ان کے بعد ختم کر لیتے ہیں۔ ان کے توکل کے حوالے سے تھوڑی سی بات عرض کروں۔ حضرت ابو موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن یحییٰ سے توکل کے بارے میں پوچھا کہ توکل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا توکل یہ ہے، توکل یہ ہے کہ تو اژدہے کے منہ میں بھی ہاتھ ڈال دے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تجھے کسی قسم کا ضرر نہ پہنچنے کا یقین ہو۔ تو اژدہے کے منہ میں بھی ہاتھ ڈال دے تو تجھے اللہ پر ایسا توکل ہو، ایسا یقین ہو کہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور تجھے اس سے کچھ خوف نہ آئے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں یہی سوال لے کر حضرت باجزید مستامی کی طرف نکل پڑا۔ کہتے ہیں شہر بسطام میں داخل ہوا، ان کے دروازے کو کھٹکھٹایا، دستک دی، اندر سے ان کی آواز آئی ابو موسیٰ کیا تمہارے لیے عبد الرحمن کا جواب کافی نہیں ہے جو تو توکل کی حقیقت پوچھنے کے لیے یہاں آیا ہے اور مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ابو موسیٰ کہتا ہے میں نے عرض کیا اے آقا دروازہ تو کھول دیجیے۔ اندر سے جواب آیا اگر تم ملاقاتی کی حیثیت سے میرے پاس آتے
تو میں ضرور دروازہ کھول دیتا، تم سے ملتا، تم دروازے ہی پر جواب سن لو اور لوٹ جاؤ۔ سنو، توکل یہ ہے کہ اگر وہ سانپ جو عرش کے گرد ہلکا زن ہے، عرش کے گرد ہلکا زن ہے، اگر وہ تمہاری طرف بڑھے تو تم اس بنا پر ذرا بھی نہ ڈرو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تم اس بنا پر ذرا بھی نہ ڈرو کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ہے توکل، کہ جب رب تعالیٰ ساتھ ہے تو پھر باقی کسی کی حاجت نہیں، پھر باقی کسی کی حاجت نہیں ہے۔ چھوٹی بات، چلیں یہیں پہ بات ختم کر لیتے ہیں، یہ عرض کرتے ہوئے ہم سب کو اپنی زندگیوں کو توکل سے آراستہ کرنا چاہیے، تاکہ زندگیوں سے شکوہ، شکایت اور طبیعت میں اضطراب یہ ختم ہو جائے اور بندہ ہر حال میں راضی ہو کہ میرے رب کو میرا یہ حال پسند ہے، میرے رب کو میرا یہ حال پسند ہے، سو جو میرے رب کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے۔ گویا اپنی پسند کو رب تعالیٰ کی پسند کے ساتھ جوڑ لینا، رب تعالیٰ کی پسند کے ساتھ، تو یوں کہہ لیں اپنی پسند کو رب تعالیٰ کی پسند کے تابع کر لینا، تابع کر لینا، یہ توکل ہے، یہ توکل ہے۔ اور جسے یہ توکل حاصل ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے آیت لے لیں پھر پودی سے بات ختم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا توکل پرندوں جیسا ہو جائے جو دن چڑھے خالی پیٹ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں اور اپنی کل کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کرتے، کچھ بھی بچا کے نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ ہوتا ہے نا کہ بندے کو کسی طرف سے کوئی امید ہوتی ہے، کچھ نہ صحیح، ایک مزدور ہے، اس نے مزدوری کی، اسے امید ہے سارا دن مزدوری کر رہا ہوں، مالک مجھے میری دہاڑی دے گا، مالک مجھے میری دہاڑی دے گا، یہ بھی ایک امید ہے نا، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ مگر بات کیا ہے کہ اگر تمہارا توکل پرندوں جیسا ہو جائے جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں اور اپنے کل کے لیے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی کہ وہاں سے بھی تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہیں نعمتیں دی جائیں گی، تیرے لیے اللہ کے عنایات کے دروازے کھلے۔ میں یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔
وعلی اللہ توکلوا ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر توکل کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت کبریٰ ہمارے حصے میں بھی کرے، ہماری زندگیوں سے شکوے، شکایت، اضطراب، بے سکونی، بے چینی، بے اطمینانی یہ ختم ہو، ہم رب کی رضا پر راضی، اس کی پسند کے تابع اپنی پسند رکھیں۔ اللہ اللہ خیر سے، وما علینا الا البلاغ۔